کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کائنات کی ان گنت نشانیوں ہمارے روزمرہ کے اخلاق اور زندگی کے سخت ترین آزمائشوں کے درمیان کیا گہرا تعلق ہے؟ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 21ویں پارے اتلو ما اوحیا کے ان عظیم اور خوبصورت پیغامات پر بات کریں گے جو ہماری روح کو بھی سکون دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو بھی سنوارتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز ایک انتہائی بنیادی اور روحانی پیغام سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، کیونکہ سچی نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن بات صرف فرض نماز تک محدود نہیں رہتی۔ سورہ السجدہ میں قرآن ان خاص اور مقرب بندوں کا نقشہ کھینچتا ہے جن کے پہلو رات کے اندھیرے میں نرم بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ جب دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے حضور خوف اور امید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان خاموش اور مخلصانہ عبادتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ روحانیت کے اس سفر سے قرآن ہمیں کائنات کے وسیع کارخانے کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں۔ انسانوں کی زبانوں اور بولیوں کا مختلف ہونا، ہمارے رنگوں کا تنوع اور ہماری نیند کا نظام، یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ اس عظیم خالق کی نشانیاں ہیں جو ہر باریک سے باریک چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی صورت میں رومیوں کی فتح کی وہ عظیم الشان پیشگوئی بھی موجود ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ ماضی اور مستقبل کا ہر فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑی اور تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج ہم خشکی اور سمندروں میں جو بگاڑ، آلودگی اور فساد دیکھتے ہیں، قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ خود انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان اپنے کیے کا کچھ مزہ چکھے اور شاید اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس کے بعد پارے کا ایک انتہائی خوبصورت خاندانی اور جذباتی حصہ سورہ لقمان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں ایک دانا اور صالح باپ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو زندگی کے سنہرے اصول سکھا رہے ہیں۔ وہ آغاز کرتے ہیں سب سے اہم عقیدے سے، یعنی خالص توحید۔ وہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر وہ والدین کے احسانات یاد دلاتے ہیں، بالخصوص ماں کی ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس نے خندہ پیشانی سے سہیں اور ان کی خدمت کو فرض قرار دیا۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ وہ بہترین معاشرتی آداب سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، لوگوں سے بات کرتے وقت تکبر سے اپنا رخسار نہ پھیرنا اور زمین پر اکڑ کر غرور سے نہ چلنا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ کتنی سادہ لیکن گہری بات ہے کہ تکبر سے پاک، عاجزی سے بھری زندگی ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ پارہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے تو آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ سورہ الاحزاب میں غزوہ خندق کا دل دہلا دینے والا منظر پیش کیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں اس وقت کا جب دشمنوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سردی اور بھوک کے مارے صحابہ کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور منافقین کا پردہ چاک ہو رہا تھا۔ لیکن ایسے سخت ترین حالات میں سچے مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے اپنی غیبی مدد، تیز ہواؤں اور فرشتوں کے ذریعے کافروں کے خیمے اکھاڑ دیے اور اپنے بندوں کو فتح یاب کیا۔ اختتام اور دعا۔ دوستو، اس پارے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دنیا کی یہ ظاہری چمک دمک محض ایک کھیل تماشا ہے۔ اصل کامیابی اللہ پر مکمل توکل، والدین کی خدمت، تکبر سے پاک متوازن اخلاق اور راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کو منانے میں ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر ہمیں خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم دنیا کی اس ظاہری رنگینی میں کھو کر کہیں اپنی اصل منزل اور اپنے حقیقی خالق کو تو نہیں بھول گئے؟ یا اللہ، ہمیں لقمان حکیم جیسی حکمت، راتوں کو اٹھنے والوں جیسا اخلاص اور آزمائشوں میں تیرے پیارے صحابہ کرام جیسی استقامت عطا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔